الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، آج ہم سب ایک عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ نعمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل ہے، محبت ہے، انصاف ہے، یتیموں کے لیے سہارا ہے، غریبوں کے لیے ہمدردی ہے اور دشمنوں کے لیے بھی معافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہداہ، یعنی بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت ہوں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دراصل انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے قیمتی تحفہ ہے. محترم سامعین اکرام، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چراغ کرنا یا جلوس نکالنے کا نام نہیں. اصل میلاد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں. سچ بولیں تو یہ میلاد ہے، غریبوں کی مدد کریں تو یہ میلاد ہے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں تو یہ میلاد ہے، اگر درود و سلام کی کثرت کریں تو یہ میلاد ہے. تو آئیں اس بابرکت موقع پہ ہم یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں گے. ہم ظلم نہیں کریں گے بلکہ عدل قائم کریں گے. ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے بلکہ محبت عام کریں گے. یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور یہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. محترم سامعین اکرام، آج ہم سب اس دن کی عظمت پر گفتگو رہے ہیں جو دن دنیا کی تاریخ کا سب سے مبارک دن ہے. وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت اور سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر بڑا رحم فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا. یہ آیت واضح طور پہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے دن کو خود بھی یاد رکھا اور اس پر شکر ادا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی. یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کا شکر روزہ رکھ کر ادا کرتے تھے. میلاد النبی صلی اللہ پیارے محترم سامعین اکرام، آج ہم میلاد مناتے ہیں لیکن میلاد کا اصل مقصد چراغا یا آنکھ خوانی نہیں. حقیقی میلاد یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سچی محبت کریں اور ان کی سیرت اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی تھی، دیانت تھی، عدل تھا، محبت تھی، عاجزی تھی. اگر ہم واقعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کریں اور اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.